بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی چشتی بخاری امان اللہ نورانی صاحب کی جانب سے ماحولیاتی آلودگی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا توفیق مصباحی صاحب کا یہ عنوان پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر سال خربوں ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود ماحولیاتی آلودگی کا بحران جوں کا توں یعنی جیسا کا ویسا برقرار رہتا ہے۔ کاش ہم دنیا کو بتا پاتے کہ اس کا عملی حل صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ ماحولیاتی آلودگی اس وقت دنیا کے خطرناک ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے یعنی چیزوں کے سد باب کے لیے، اس چیز کو روکنے کے لیے، معاشرے کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو روکنے کے لیے کوششوں کو تمام افراد معاشرے کے سوسائٹی کے جتنے افراد ہیں، لوگ ہیں، سب کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی تو معاشرے کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بھی مشترکہ کوششیں یعنی سب کو مل کر کوششیں، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اجتماعی نقصان کی تلافی اور روک تھام کی مشترکہ ملی جلی جد و جہد یعنی کوشش کی ترغیب دی ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو ہر قسم کی آلودگی، گندگی سے بچانے کے لیے انفرادی یعنی الگ الگ اور اجتماعی یعنی مل کر اجتماعی سطح پر سر انجام دینے والی کاوشوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور اس خطرناک مسئلے سے بچنے کے لیے رہنما اصولوں کی نشاندہی کی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمینی آلودگی خرابی کے سد باب کے لیے کھیتی باڑی اور شجر کاری یعنی درخت لگانے کی ترغیب دی ہے۔ آبی آلودگی، پانی کی گندگی سے بچنے کے لیے پانی کو صاف رکھنے اور اس میں گندگی نہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ ہوائی آلودگی، ہوائی جو گندگیاں پھیلتی ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے ہوا کو بدبو اور گندگی سے پاک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بھرپور کوشش اور مؤثر حکمت عملی تھی کہ جو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے، اور آج کے جدید یعنی نئے دور میں بھی ان ہدایات پر عمل کیے بغیر ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام مشکل ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے مصادر یعنی کہاں سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آلودگی کے مصادر یعنی نکلنے کی جو جگہیں ہیں اور اسباب یعنی وجوہات معلوم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس بنیاد پر اس کی روک تھام کے لیے تدابیر یعنی طریقہ اختیار کیے جائے۔ ماہرین کے نزدیک ماحولیاتی آلودگی کے دو بنیادی اسباب اور مصادر ہیں جس کی وجہ سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، ایک طبعی اور دوسرا مصنوعی، یعنی ایک تو طبیعت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک مصنوعی یعنی بناوٹ کے اعتبار سے۔ دونوں کی تفصیل حسب ذیل ہے یعنی یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ نمبر ایک طبعی آلودگی، تو اس سے مراد آلودگی کی وہ قسم ہے جس کے وقوع میں، واقع ہونے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور ارادے کے زیر اثر پیدا ہوئی، جیسے لاؤں اور زلزلوں اور سیلابوں سے جنم لینے والی آلودگی۔ زلزلوں اور سیلابوں سے جو گندگی پیدا ہوتی ہے، اس قسم کی آلودگی کے مسببات کو یعنی اس کے وجوہات کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی تلافی کی یا بھرپائی کی کوئی صورت ہے اور نہ اس پر کوئی پکڑ ہے۔ دوسری جو آلودگی ہے وہ انسانی آلودگی ہے۔ اس سے مراد وہ آلودگی ہے جو مختلف یعنی الگ الگ انسانی افعال کے نتیجے میں، کاموں کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، جیسے ایٹمی دھماکے، گاڑیوں کے دھوئیں،
کیمیائی مواد اور اس کے علاوہ فیکٹریوں، گھروں اور کھیتوں اور انسانی سرگرمیوں سے جنم لینے والے ہر قسم کے فاسد مادوں سے پیدا ہونے والی آلودگی۔ اس قسم کی آلودگی کا ذمہ دار انسان ہے اور اس کو دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ماحولیاتی آلودگی کی دو قسمیں ہیں۔ ماحولیاتی آلودگیوں کی کئی قسمیں ہیں، محققین نے جو ہے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 زمینی آلودگی، نمبر 2 آبی آلودگی، پانی کی جو خرابی ہوتی ہے، نمبر 3 فضائی ہوائی آلودگی، نمبر 4 صوتی آلودگی، آواز سے جو پیدا ہوتی ہے۔ ذیل میں آلودگی کے ان 4 قسموں کے سد باب یعنی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر، ترکیبیں جو ہے اس پر سیرت طیبہ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بحث کی جائے گی۔ نمبر 1 زمینی آلودگی۔ زمینی آلودگی کو جو ہے مٹی کی آلودگی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گندگی نالیوں سے خارج ہونے والے نکلنے والے کیمیائی مواد اور گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دکانوں اور گھروں کے سامنے گندگی کے ڈھیر، راستوں اور گزرگاہوں میں کوڑا کرکٹ، پلاسٹک کے تھیلے اور بوتلیں، کیمیائی مادے اور کیڑے مار ادویات، کیڑے کو مارنے والی دوائوں کا چھڑکاؤ مٹی کو آلودہ کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔ مٹی کی آلودگی کی وجہ سے زمین کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے اور جو فصلیں اور سبزیاں ایسی زمینوں میں اگائی جاتی ہیں ان میں زہریلے مادے اور جراثیم سرایت کر جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، جن کا استعمال، زمین سے اگنے والی چیزوں کا استعمال انسانی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو صاف رکھنے اور زمینی آلودگی سے بچنے کی ترغیب دی ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے۔ ارشاد پاک ہے فضلنا علی الناس بثلاث، کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 521 ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ باب کا عنوان ہے۔ تو ترجمہ یہ حدیث پاک کا کہ ہمیں سابقہ یعنی پچھلی امتوں پر 3 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1 ہماری صفیں جو ہیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہمارے لیے تمام روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ اور نمبر 3 پانی نہ ملنے کی صورت میں اس کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے، یعنی تیمم کا ذریعہ۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں فخص الطہور، یعنی تمام یہ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ تمام روئے زمین کو مسجد قرار دینے کے بعد زمین کی مٹی کو طہارت کے ساتھ خاص کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کے اجزاء میں سے صرف مٹی پاک کرنے والی ہے، ورنہ اگر زمین کی طہوریت یعنی پاک کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ عام ہوتی، جیسا کہ مسجد ہونے کے لیے زمین عام ہے، تو مٹی کی تخصیص کی کوئی وجہ نہ تھی، یعنی مٹی کو خاص کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، اور یہ پاک زمین کی طہارت کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے۔ پاک زمین ہونا ضروری ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، ناپاک زمین پر نہیں۔ پاک مٹی وہ ہے جو زراعت کے قابل ہو، کھیتی کے قابل ہو، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کہ پاک شہر وہ ہے جو پودوں کو اپنے رب کے حکم سے اگاتا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ۔ زمینی آلودگی کے سد باب یعنی روک تھام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر، حضور نے کیا تدبیر اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی آلودگی کے سد باب کے لیے ہدایات بیان فرمائی ہیں، جن پر عمل کیے بغیر آلودگی کی روک تھام نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے عام شہریوں اور حکومت اور ذمہ دار لوگوں کا ان اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ معاشرہ اس مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ زمینی آلودگی کے حوالے سے اصول اور ہدایات حسب ذیل ہیں، نیچے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 گندگی پھیلانے کی قباحت سے آگہی، یعنی اس کی گندگی پھیلانا کتنا برا ہے اس سے آگاہ کیا گیا۔ معاشرے میں گندگی پھیلانے کی روک تھام کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کی آگہی یعنی باخبر ہونا از حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعیدات بیان فرمائی ہیں
ان سے لوگوں کو باخبر رکھنا چاہیے۔ اس میدان میں صاحبان منبر و محراب یعنی علماء اکرام اور جو منبر سے خطاب کرتے ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ عوام کو سمجھائیں کہ معاشرے میں گندگی پھیلانا گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی آلودگی سے بچنے کے لیے پہلا ہدف یعنی نشانہ یہ قرار دیا ہے کہ لوگوں کی گزرگاہوں اور بیٹھنے کی جگہ میں گندگی نہ پھیلائی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ملعون نے لعنتی قرار دیا ہے جو راستوں اور لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ میں گندگی ڈالتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اتقوا اللاعنین قالوا ومن اللاعنین اتقوا اللاعنین قالوا ومن اللاعنان یا رسول اللہ قال الذی یتخلی فی الطریق وظلہم فی طریق الناس وظلہم، سنن البیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97۔ مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد سے یہ چھپی ہے 1344 ہجری۔ کہ لعنت کا سبب بننے والی دو باتوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو باتیں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک یہ کہ آدمی لوگوں کی گزرگاہوں اور راستوں پر قضائے حاجت کرے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آدمی جو ہے لوگوں کی نشست اور برخاست کی جگہ یعنی بیٹھنے اٹھنے کی جگہ سائے کی جگہ میں پیشاب وغیرہ کر کے گندگی پھیلائے۔ دوسری بات تکلیف دہ چیز اٹھا دینے کی ترغیب دینا، یعنی جو ترکیب اپنائی ہے جو ہدایتیں ہیں، تو دوسری ہدایت کیا ہے کہ تکلیف والی چیز کو ہٹا دینے کی ترغیب۔ زمینی آلودگی سے بچاؤ کے لیے دوسری تدبیر یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر دور ایسے مقام پر پھینکا جائے جہاں کسی کی تکلیف کا سبب نہ ہو، وجہ نہ بنے۔ آلودگی سے زیادہ مضر اور نقصان دہ چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ آلودہ اور تکلیف دہ ماحول کو ختم کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانے کو ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 191۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا شعبہ سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ ان تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان آج اگر ہم اپنے گرد و پیش آس پاس ماحول کو دیکھ لیں تو ہمارے راستوں میں کس قدر زیادہ گندگی ہوا کرتی ہے، گندگی ہوا کرتی ہے، کبھی پلاسٹک تھیلیوں کی شکل میں، تو کبھی گھریلو کوڑا کرکٹ کی صورت میں۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر آدمی گھر سے کوڑا کرکٹ نکال کر باہر پھینکتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کہاں پھینک رہا ہے۔ فروٹ کے چھلکوں کو کوڑا دان کے بجائے عام راستے میں ڈالنا تو لوگوں کا عام معمول ہے، جس میں گندگی کے علاوہ بعض چھلکوں مثلاً کیلے کے چھلکوں پر بعض اوقات پھسل کر لوگ بڑے نقصان سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہماری یہ سوچ بن گئی ہے کہ ہر کام حکومت کی ذمہ داری ہے، حالانکہ ہر کام تو حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ جب تک عام شہری اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لے تب تک وہ کام صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسی طرح ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بھی حکومت کے ساتھ ساتھ عام شہری اپنا فریضہ سمجھ کر اس کام میں بھرپور کردار ادا کریں تاکہ اس اہم مسئلے پر قابو پایا جا سکے۔ تیسری ہدایت صاف ماحول کی فراہمی کے لیے اقدامات، یعنی کیا قدم اٹھائے جائیں۔ نمبر تو بتلایا جا رہا ہے کہ ماحول کو گندگی سے صاف کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا حکم دیا ہے کہ جہاں گندگی ہو اس کو صاف کیا جائے، یہاں تک کہ مسجد میں تھوک صاف کرنے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے اذا تنخم احدکم فی المسجد فلیغیب نخامتہ، صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1311 ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے معاشرے میں گندگی پھیلائی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس گندگی کو صاف کر لے، جیسا کہ مسجد میں تھوک کے عمل کا کفارہ، یعنی اگر کسی نے تھوک دیا تو حضور نے اس کا کفارہ یہ بتلایا، اس
کہ اس کو صاف کر دیا جائے، تھوک کا کفارہ اس کی صفائی کو قرار دیا۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ گندگی پھیلانے کی سزا اسی گندگی کی صفائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها۔ صحیح ابن حبان، عنوان تو وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1637 کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ اس دور میں ہمارے گرد و پیش آس پاس صاف ماحول کی فراہمی کے لیے جن اقدامات کی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے میڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ماحول کو صاف رکھنے کے حوالے سے جن اقدامات کی ضرورت ہے ان کی نشاندہی کرنا، اور جن امور سے، جن کاموں سے اجتناب کی بچنے کی ضرورت ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا میڈیا کے فرائض میں شامل ہے۔ مختلف چینلز کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پر اہل علم حضرات کے لیکچرز چلائیں اور اس موضوع پر مباحثوں یعنی بحثوں اور مکالموں کا اہتمام کریں، تاکہ لوگوں میں اس اہم مسئلے کے بارے میں آگہی پیدا ہو جائے، لوگ باخبر ہو جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آبی آلودگی، یعنی گندگیاں دو طریقے کی ہوتی ہیں، وہاں بات چل رہی تھی تو اس میں زمینی آلودگی بتلائے تھے، اور اس کے بعد اب یہ جو ہے آبی آلودگی کو ذکر کر رہے ہیں۔ آبی آلودگی یعنی پانی میں نقصان دہ مواد کی شکل، پانی کے اندر جو گندگیاں پیدا ہوتی ہے اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں۔ پانی میں نقصان والے مواد کے شامل ہونے کی وجہ سے گندا اور ناقابل استعمال ہونے کو، نقصان والی چیزوں کے شامل ہونے سے گندا اور استعمال کے قابل نہ ہونے کو آبی آلودگی کہتے ہیں۔ آبی آلودگی کی اہم وجہ صنعتی فاضل مادے، فیکٹریوں کارخانوں سے جو زائد مادے نکلتے ہیں جو کہ نہروں، جھیلوں اور دریاؤں میں خارج کیے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کیمیائی کھاد اور کیڑے مار ادویات بھی پانی کو آلودہ کرتی ہے۔ پانی چونکہ امت کی مشترکہ ملکیت ہے، سب اس کے مالک ہوتے ہیں اور کسی کو اس سلسلے میں کسی پر فوقیت نہیں، سب برابر کے حق رکھتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت بھی تمام لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، برابر کی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلمون شرکاء فی ثلاث، فی الماء، کہ تین چیزوں میں لوگ شریک ہیں، پانی میں اور گھاس میں اور آگ میں، اور اس پر پیسہ لینا حرام ہے۔ آبی آلودگی کے سد باب اور روک تھام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی۔ آبی آلودگی سے بچنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کئی کانفرنسیں ہوئی، جن میں آبی آلودگی کے سد باب کے لیے کئی تجاویزیں دی گئی، مشورے دیے گئے، نئے طریقوں سے اس کے حل پر غور و خوض کیا گیا۔ لیکن اس حوالے سے سیرت طیبہ کی تعلیمات انتہائی مؤثر ہے، باثر ہے، اس لیے آبی آلودگی کے روک تھام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آبی آلودگی سے بچاؤ کے لیے سیرت طیبہ کی روشنی میں چند اصول حسب ذیل ہیں۔ پہلا تو الف سے ذکر کیے کہ پہلا، پانی کو گندگی سے بچانے کی ترغیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو صاف رکھنے کی تاکید کی ہے اور اس میں گندگی ڈالنے سے منع فرمایا ہے تاکہ لوگ آبی آلودگی کے مضر یعنی نقصان دہ اثرات سے بچ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 70 ہے، باب فی بیری بضاعہ، کہ تم میں سے کوئی کھڑے پانی یعنی کھڑے مطلب یعنی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ ہی جنابت کی حالت میں غسل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے یعنی ٹھہرے پانی میں، رکے ہوئے پانی میں پیشاب اور غسل جنابت سے منع فرمانا پانی کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کا ایک عمومی قاعدہ ہے، جو پانی کے کھڑے رہنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی خطرناک آلودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ پانی کو صاف رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ آج جگہ جگہ نالیاں اور گٹرز ہیں،
بہت سی بیماریاں نالیوں کی گندگی اور گٹروں کے تعفن یعنی بدبو وغیرہ سے گندگی سے پھیلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں اور محلے کے راستوں کو صاف رکھنے کا حکم دے کر ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانے کے اہم اصول دیے ہیں۔ آج کنوؤں کے پانی میں جب گٹر کا پانی سرایت کر جاتا ہے مل جاتا ہے تو بیماری کا سبب بنتا ہے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ شہروں میں نکاسی یعنی پانی کے جو نکال ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے تو نکاسی آب کا بندوبست کرے۔ شہروں میں اکثر پانی کی نکاسی کا کوئی خاص نظام نہیں ہوتا پانی نکلنے کا، جس کی وجہ سے ہر طرف بدبو اور تعفن کے ساتھ صاف پانی کے گندے ہونے اور اس کو گندگی کے اثرات پہنچنے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ دوسری چیز یعنی جو پانی کو گندگی سے بچانے کی ترغیب جو اصول بتائے تو ایک تو ترغیب دلائے ہیں حضور علیہ السلام، اور دوسری چیز یہ کہ زیادہ استعمال سے بچنا چاہیے۔ پانی کا زیادہ استعمال بھی آبی آلودگی کا پانی کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آبی آلودگی سے بچنے کے لیے پانی کے زیادہ استعمال کو اسراف قرار دیا ہے، فضول خرچی قرار دیا، یہاں تک کہ وضو اور طہارت میں بھی زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا جبکہ وہ وضو فرما رہے تھے تو فرمایا ما ھذا الصرف فقال فی الوضوء اسراف قال نعم وإن كنت على نہر جار۔ سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 425 ہے کہ یہ کیسا اسراف ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے جب حضور گزرے اور وہ وضو کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا یہ کیسا اسراف ہے، تو حضرت سعد کہنے لگے کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ بہتا دریا ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہتے ہوئے دریا کے پاس ہی اگر تم وضو بنا رہے ہو تو بھی اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ پانی نہیں خرچ کرنا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سمیت کئی مسائل کا حل اس وجہ سے بھی نہیں نکلتا ہے کہ ہم ایک کانفرنس اور ایک تقریب اور پالیسی کی حد تک اس پر بات کرتے ہیں، لیکن عملاً پریکٹیکل یا تو کسی قسم کی دلچسپی نہیں لیتے، یا اگر دلچسپی لیتے بھی ہیں تو معمولی حد تک، جس سے اس مسئلے کا حل ممکن نہیں ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرماتے خود اس کا عملی نمونہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پانی کے زیادہ استعمال سے منع فرمایا تو خود بھی اس معاملے میں احتیاط فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد۔ مسند الطیالسی حدیث نمبر 1668۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو اور ایک صاع پانی سے غسل فرماتے تھے۔ ایک پیمانے کا نام ہے مد اور صاع۔ اس بات کی ضرورت ہے ہم جو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کا استعمال کم کرے تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ اور اپنے گھر سے شروع کر کے پانی کے استعمال میں کمی لانی ہے۔ یہ آبی آلودگی کی روک تھام میں ایک مؤثر یعنی بااثر حکمت عملی ہے، بہترین تدبیر ہے۔ ہر جگہ پانی کا استعمال بہت زیادہ ہے، چاہے وہ گھر ہو یا حجرہ یا مسجد ہو یا مدرسہ، لیکن ہر کام کی ذمہ داری حکومت اور ریاست کے کھاتے میں ڈالنا بھی انصاف کا تقاضا نہیں۔ معاشرے کی اصلاح میں درست کرنے میں حکومت سے زیادہ ذمہ داری افراد معاشرے کے لوگوں پر عائد آتی ہے۔ اسی طرح پانی کے زیادہ استعمال کو کم کرنے میں معاشرے کے عام افراد یعنی عام لوگ اور اہل علم لوگ جو ہے حکومت سے زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اہل علم لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مواعظ اور نصائح یعنی نصیحتوں اور اپنے قلم سے لوگوں میں یہ شعور اور آگہی پیدا کریں، بیداری پیدا کریں۔ تیسری چیز پانی کو آلودہ ہونے سے بچانے کی جو تدابیر ہیں تو وہ یہ ہے کہ پانی کے پائپوں اور ٹینکوں کو صاف رکھنے کی تاکید۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پانی کو صاف رکھنے اور آلودگی سے بچانے کے لیے پانی کے زیادہ استعمال سے منع ہونے کی تاکید کی ہے، بلکہ ان برتنوں کو بھی صاف اور بند رکھنے کا حکم دیا ہے جن میں پانی رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، غط الاناء، پوری حدیث پاک ہے اور یہ مستخرج ابی عوانہ میں ہے اور حدیث کا نمبر 8608 ہے۔ یہ برتن کو ڈھانپ دو اور مشکیزے کو باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو یا جو مشکیزہ بند نہ ہو اس میں وہ داخل ہو جاتی ہے، وہ وبا داخل ہو جاتی ہے۔ پانی کو صاف رکھنے کے لیے اس حد تک کوشش کی گئی ہے کہ پانی کے برتنوں اور ٹینکوں کو محفوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آج کل پانی جن پائپوں میں آتا ہے وہ زنگ آلودہ پائپ ہوا کرتے ہیں، وہ پائپوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور جن ٹینکوں میں پانی رکھا جاتا ہے وہ اکثر گندے ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ قسم قسم کے یعنی طرح طرح کے موذی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز، پانی صاف رکھنے میں ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کا استعمال۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آبی آلودگی کی روک تھام کے لیے سنت مطہرہ میں انتہائی اہتمام کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے پانی کے برتن میں سانس لینے یا پھونکنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الماء، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الاشربہ حدیث نمبر 34، کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن کے اندر سانس نہ لے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آبی آلودگی سے بچنے کے لیے برتن میں بھی سانس لینے سے منع فرمایا۔ تو جو لوگ پانی میں مختلف قسم کے الگ الگ کیمیکلز اور مضر یعنی نقصان دہ اشیاء چیزیں جو ہے ڈالتے ہیں اور وہ لوگ یہ محسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم نے گناہ کا کام کیا اور معاشرے کو ایک مصیبت میں ڈال دیا، تو ان لوگوں کو سمجھانا اور اس قبیح یعنی برے فعل سے منع کرنے میں کردار ادا کرنا وقت کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، یعنی بہت ضروری ہے یہ چیز۔ آلودگی کی تیسری قسم ہے ہوائی آلودگی۔ ہوا میں آلودگی عموماً عام طور پر گاڑیوں یا کارخانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گاڑیوں اور مختلف قسم کی مشینوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن اور کاربن مونو آکسائڈ گیسیں جو ہے ہوا میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح گرد و غبار اور راکھ اور دھواں بھی ہوا میں شامل ہو کر اس کو آلودہ یعنی خراب بنا دیتا ہے۔ جدید تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گھروں میں کھانا پکانے کے عمل کے دوران اٹھنے والے دھوئیں سے بھی عورتیں اور بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کافی ایفیکٹ ان پر پڑتا ہے۔ اگر صرف کھانا پکانے کے لیے محفوظ چولہے ہی فراہم کر دیے جائیں تو دنیا میں لاکھوں افراد کی جانیں بچ سکتی ہیں۔ ہوائی آلودگی کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اور سیرت طیبہ۔ ہوائی آلودگی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس کی روک تھام اور سد باب کے لیے واضح پیغامات دیے۔ ہوائی آلودگی کی روک تھام میں جنگلات اور پودے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر کاری کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور اس کی کٹائی سے، اس کو کاٹنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وادی وج میں شکار کرنا اور اس کے درخت کاٹنا حرام ہے۔ تو جہاں پر بہت سارے درخت تھے تو العزات، ہر وہ درخت جو ہے، العزات سے مراد جو ہے، عزا سے مراد ہر وہ درخت ہے جس کے بڑے کانٹے ہوں، اس کا واحد عزتن ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح میں شارحین حدیث وہ وجوہات لکھتے ہیں، شارحین حدیث نے وہ وجوہات لکھی ہے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی وج کے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ امام ابو یوسف لکھتے ہیں، وقد قال بعض العلماء ان تفسیر هذا انما هو لاستبقاء العظا ای المحافظہ علی الشجر، کتاب الخراج
صفحہ نمبر 104 کہ بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کی بقا ہے، درختوں کی بقا، درختوں کو باقی رکھنا یعنی حفاظت کرنا ہے۔ وجہ کے درختوں کو کاٹنے سے جو روکا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ درختوں کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عملی زندگی سے فضائی آلودگی کے حوالے سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ اس دور میں ہوائی آلودگی کے سد باب میں روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کے چند اہم تدابیر حسب ذیل ہے، یعنی نیچے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ الف، پہلی چیز دھوئیں اور دیگر مضر نقصان دہ عناصر کی روک تھام۔ فقہائے اسلام نے دھوئیں کو آلودگی کا مصدر یعنی جہاں سے آلودگی نکلتی ہے تو مصدر قرار دیتے ہوئے ان کی تمام اقسام کو مضر یعنی مضر اور نقصان دہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے عذاب علیم سے اس کا وصف بیان فرمایا، جیسا کہ قرآن میں ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سورہ دخان آیت نمبر 10 اور 11 کہ تو اس دن کا انتظار کرو کہ جب آسمان سے صاف دھواں نکلے گا۔ قرآن کریم اور سنت نبوی نے آج سے صدیوں پہلے دھوئیں کو مضر اور نقصان دہ قرار دیا ہے۔ آج کے جدید دور نے اس کی تصدیق کی ہے، تائید کی ہے، اور دھوئیں کو نہ صرف یہ کہ نقصان دہ قرار دیا بلکہ اس حوالے سے مختلف ہلاکتوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے نشریاتی ادارے یعنی BBC کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ 43 لاکھ اموات یعنی موتیں جو ہے گھروں کے اندر فضا کی آلودگی خصوصاً یعنی خاص طور پر ایشیا میں لکڑیاں جلا کر یا کوئلوں پر کھانا پکانے کے دوران اٹھنے والے دھوئیں کی وجہ سے ہوئی ہیں، جبکہ بیرونی فضا میں آلودگی کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 37 لاکھ یعنی 37 لاکھ کے لگ بھگ رہی، جن میں سے 90% کے قریب ترقی پذیر ممالک میں تھی۔ گھریلو ضروریات کے علاوہ آج کل پلاسٹک کے تھیلوں اور دیگر چیزوں کے ساتھ استعمال ہونے والے پلاسٹک کے لفافوں کا بہت زیادہ یعنی کور جو آتے ہیں پلاسٹک کے تو ان کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا ہے، جس کو لوگ جلا کر ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تمباکو نوشی اور مشینوں کے بے دریغ استعمال سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے اس کی روک تھام کے لیے منصوبہ بندی ہونا چاہیے، پلاننگ ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جن گاڑیوں، رکشوں اور موٹر سائیکلوں اور فیکٹریوں کا استعمال ہوتا ہے وہ حقیقت میں دھوئیں کی ایسی مشینیں ہوا کرتے ہیں جن کا استعمال ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے، قانون بننا چاہیے تاکہ ہوائی آلودگی کو کنٹرول کیا جائے۔ بدبو پھیلانے والی اشیاء پر پابندی لگانا۔ آلودگی کے حوالے سے عمومی اسلامی تعلیمات آئی ہیں، جبکہ ہوائی یا فضائی آلودگی کے خطرے سے آگہی کے لیے، باخبر ہونے کے لیے، الرٹ ہونے کے لیے اس قسم کی آلودگی کے حوالے سے خصوصی تعلیمات آئی ہیں۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جاتے وقت لہسن اور دیگر بدبودار اشیاء یعنی چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے تاکہ دیگر نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی، صحیح ابن خزیمہ، حدیث کا نمبر 1664 ہے اور باب کا عنوان یہی ہے، باب النہی عن اتیان المساجد، کہ ترجمہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ جس نے لہسن یا پیاز کھایا وہ ہم سے جدا ہو جائے، یا اس طرح فرمایا کہ وہ ہماری مسجد سے علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں جب لہسن کی بدبو کو ختم کرنے کے بارے میں تاکید آئی ہے تو اس دور میں کارخانوں کے کیمیکلز کی بدبو اور زہریلا گیس کا جواز کہاں سے ملتا ہے، اس کے جائز ہونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس سلسلے میں ان کارخانوں کو بند کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جو زہریلی گیس پیدا کرتی ہیں، جس سے بدبو بھی آتی ہے۔
اور مضر صحت بھی ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس حوالے سے قانون سازی تو ہوئی، قانون تو بنے، لیکن حقیقت میں اس پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل نہیں کے برابر۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت یہ چاہتا ہے کہ ان قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ ہوائی آلودگی کے مضر اثرات پر قابو پایا جا سکے۔ تیسری چیز ہے شجر کاری کی ترغیب اور کٹائی کی روک تھام۔ درخت لگانے کی طرف ابھارا گیا اور اس کو کاٹنے سے روکا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے درخت لگانے کی ترغیب دی ہے اور اس عمل کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری میں، درخت لگانے میں بذات خود حصہ لیا اور صحابہ کرام سے مل کر سینکڑوں پودے لگائے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کو لے کر کئی پودے لگائے۔ درخت جو آکسیجن پیدا کرنے کی وجہ سے آلودگی سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری یعنی درخت لگانے کی ترغیب دی۔ آپ نے شجر کاری کی فضیلت اور اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا، مستخرج ابی عوانہ کی یہ روایت ہے جس کا نمبر 5193 ہے۔ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جو مسلمان شخص کوئی بھی درخت لگاتا ہے یا کوئی فصل کاشت کرتا ہے اور اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا چوپایا کھاتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حوالے سے شجر کاری کی مہم تو تقریباً درخت لگانے کی، جو پودا لگانے کی مہم ہے، زور و شور سے جاری ہے، لیکن اس کے مقابلے میں درختوں کی کٹائی کا سلسلہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک المناک حقیقت ہے، افسوسناک حقیقت ہے کہ روزانہ کے حساب سے نباتات اور حیوانات کی تقریباً 10 قسمیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، جانداروں کی اور یہ درختوں کی تقریباً 10 قسمیں روزانہ ختم ہو رہی ہے۔ بارشیں برسانے والے جنگلات کے 15 ایکڑ سالانہ تباہ کیے جا رہے ہیں، اور دنیا میں موت کے گھاٹ، یعنی جن جنگلوں میں اچھی خاصی بارش ہوتی تھی اور وہ درختوں کی سیرابی ہوتی تھی، اللہ رب العالمین ان درختوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی برساتا تھا، دنیا میں ایسے درخت جو ہے موت کے گھاٹ اترتے جا رہے ہیں اور ان کو کاٹ دیا جا رہا ہے، اور بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں موت کے گھاٹ اترنے والی چیزوں کا، جو چیزیں موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں ان کا 75% حصہ 75 حصہ جو ہے ماحولیاتی آلودگی کی بھیٹ چڑھ رہا ہے۔ اس لیے حکومت کا یہ اہم فریضہ ہے کہ جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ جنگلات کی وجہ سے آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ آلودگی کی چوتھی قسم ہے صوتی آلودگی۔ پہلی بتلائے تھے زمینی آلودگی، دوسری بتلائے تھے آبی آلودگی پانی کے اندر جو ہوتی ہے، تیسری بتلائے تھے ہوائی اور یعنی فضائی آلودگی، اور چوتھی ہے صوتی آلودگی یعنی آواز والی، وہ آواز جو انسان کی سماعت پر برا اثر ڈال دیتی ہے، سننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ وہ آواز کو جو ہے شور کہا جاتا ہے، وہ شور کہلاتا ہے۔ شور کی وجہ سے ماحول میں صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ شور یعنی گاڑیوں، لاؤڈ اسپیکروں اور مشینوں کی آوازوں سے پیدا ہوتا ہے۔ شور و گل سے انسانی صحت پر بہت برا اثر پیدا ہوتا ہے اور انسان جو ہے اعصابی اور نفسیاتی یعنی جو جسمانی اور نفسیاتی امراض میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں عام بول چال کے سلسلے میں آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کم کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالی وغضض من صوتک، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو، صوت یعنی کم کر کے رکھو۔ صوتی آلودگی کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور سیرت نبوی۔ صوتی آلودگی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے آوازوں کو پست کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے۔ وہ اپنی آواز ہو یا لاؤڈ اسپیکر کی آواز، مشین کی آواز ہو یا گاڑی کی آواز، ہر اس آواز کو پست کرنا ہے جو انسانی سماعت پر، ہمارے کانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ صوتی آلودگی کی روک تھام کے لیے چند تدابیر حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، شور و گل کی روک تھام کے لیے عملی حکمت عملی طور پر کیا کیا جائے کہ شور و گل کی روک تھام کے لیے مؤثر عملی
پریکٹیکل جو حکمت عملی ہونی چاہیے، اس حوالے سے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال اور کارخانوں کی بھاری مشینریوں کے شور و غل کو کم کرنے کے لیے تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بلند آواز کو اونچی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سورہ لقمان آیت نمبر 19۔ کہ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، درمیانی چال ہونا چاہیے، اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ ناپسندیدہ ترین آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ چونکہ آلودگی کی تمام قسمیں بشمول، یعنی اس کے اندر صوتی آلودگی بھی شامل ہے، تو بشمول صوتی آلودگی انسان کے لیے مضر نقصان دہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان اور ضرر سے بچنے کے لیے ایسا ارشاد فرمایا ہے جو آلودگی سمیت دیگر مقامات پر ضرر کی تکلیف کی ضرر کی صورت میں ایک عمومی قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک عام قاعدہ بتلا دیا گیا کہ جہاں بھی نقصان ہو تو اس کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچانے میں پہل کرو اور نہ ہی نقصان کے بدلے نقصان پہنچاؤ۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان میں پہل کرنا ہے اور نہ ہی نقصان کے بدلے نقصان پہنچانا ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے جس کا نمبر 31 نمبر ہے۔ دوسری جو چیز ہے صوتی یعنی آلودگی سے بچنے کی جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ آواز میں اعتدال سے کام لینا، آواز درمیانی ہونا چاہیے۔ اسلام نے جہاں تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے، درمیانی راستے کا حکم دیا، وہاں آواز کے بارے میں بھی میانہ روی کا درس دیا ہے اور افراط اور تفریط سے بچنے کی تلقین کی ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے کہ نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں باقاعدہ صحابہ کرام کی عملی تربیت فرمائی اور ان کا آواز میں افراط و تفریط سے بچنے اور اس میں میانہ روی کی تعلیم دینے کے لیے عملی اقدامات فرمائے ہیں۔ افراط یعنی ضرورت سے زیادہ اور تفریط یعنی ضرورت سے کم۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بأبی بکر وهو يصلي يخفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك فقال قد أسمعت من ناجيت فقال مررت بك يا عمر وأنت ترفع صوتك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتسب به أوقظ الوسنان قال فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك۔ المستدرک على الصحیحین للحاکم من کتاب صلاة التطوع، حدیث کا نمبر 1168 ہے۔ ترجمہ آپ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ آپ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور پست آواز میں تلاوت کر رہے تھے، دھیمی آواز میں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو بلند آواز سے اونچی آواز سے قرات کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جب حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ آہستہ آواز سے کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا، جس سے مناجات کر رہا تھا، وہ میری آواز سن رہا تھا، یعنی جس کو میں سنا رہا تھا وہ تو سن رہا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اونگنے والوں کو جگانا چاہ رہا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی آواز کو کچھ بلند کر دو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی آواز کو کچھ پست کر لو یعنی کم کر لو۔ نمبر 3،
صوتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی، صوتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی، جو لوگ صوتی آلودگی پھیلاتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے اس قبیح یعنی برے فعل سے باز آ جائے، رک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اس حوالے سے محتاط رہتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے۔ لیکن آپ کے بعد، حضور کے بعد جو ہے خلفائے راشدین نے مساجد میں، مسجدوں میں شور کرنے کو ایک جرم قرار دیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی میں طائف کے 2 آدمی بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ عمل دیکھا تو ان کو بلایا اور فرمایا، لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آپ شہر والوں میں سے ہوتے، یعنی وہ جو طائف کے دو لوگ آئے تھے، 2 آدمی بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ عمل دیکھ کر ان کو بلایا اور فرمایا کہ اگر آپ شہر والوں میں سے ہوتے، یعنی یہیں کے مقامی ہوتے، تو میں تمہیں سزا دیتا، لیکن آپ باہر سے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ شہر والوں میں سے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو؟ یہ حدیث بلند آواز کی کراہت یعنی ناپسندیدگی اور اس فعل کی قباحت یعنی اس کام کے برا ہونے پر دلالت کرتی ہے، بتا رہی ہے، کیونکہ اس میں آرام اور سکون متاثر ہو جاتا ہے اور سننے کی حس کو نقصان پہنچتا ہے۔ حرف آخر، سننے کی حس یعنی سننے کی جو صلاحیت ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ کان سن کر محسوس کرتے ہیں جس چیز کو، تو وہ جو سینسٹیو ہوتا ہے کان، تو اس میں بہت سینسر کے اندر بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ حرف آخر یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات سے لوگوں کی آگہی یعنی باخبر ہونا، لوگوں کا یا لوگوں کو باخبر کرانا، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو واقفیت کرانا، لوگوں کو واقف کرانا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اس میدان میں صاحبان منبر و محراب اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو مسجدوں میں منبر اور محراب سے خطاب کرتے ہیں وہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ وہ عوام کو سمجھائیں کہ وہ ان اعمال اور افعال کا حصہ نہ بنے، ان کاموں کا حصہ نہ بنے جو ماحولیاتی آلودگی کا سبب ہوں۔ جو چیزیں ماحول کو خراب کرنے کا ذریعہ بنے، ایسے کام میں ہرگز حصہ نہ لیں اور ایسے کاموں کا حصہ کسی طرح سے نہ بنے، ایسی چیزوں سے دور رہیں۔ ماحولیاتی آلودگی پر منعقد کردہ کانفرنسوں میں، یعنی اس ماحولیاتی آلودگی پر جو کانفرنسیں منعقد ہوتی ہے ان میں پیش کیے گئے مقالہ جات کو، جو مقالے پڑھے جاتے ہیں، اس کو ارباب مدارس یعنی مدارس والے اور صاحبان منبر و محراب تک یعنی خطیب حضرات تک پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس موضوع پر ان اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر عوام الناس تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اس موضوع پر لکھے گئے مقالہ جات کو، جتنے مقالے لکھے گئے ان کو اخبارات اور دیگر رسائل اور جرائد میں شائع کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اخباروں میں اور میڈیا وغیرہ پر، اور جہاں جہاں تک بھی آواز پہنچ سکتی ہے پہنچانے کے جو بھی ذریعے ہوتے ہیں، تو جو بھی رسالے چھپتے ہیں ان میں چھاپا جائے، تاکہ لوگوں میں اس حوالے سے، اس تعلق سے آگہی پیدا ہو جائے، لوگوں کو واقفیت ہو، معلومات ہو۔ اگر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کرے اور عوام میں یہ شعور بیدار کرے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب نہ بنے، تو اس کی وجہ سے اس سے اس خطرناک عالمی مسئلے میں کمی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا بھی آج کل پیغام پہنچانے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو اس کو پرنٹ میڈیا کے ساتھ، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ یعنی اخبار وغیرہ اور چینلز کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا یعنی فیس بک، واٹس ایپ پر بھی اگر یہ چیزیں اور یہ شعور اور یہ عوام کے اندر اس طریقے سے شعور بیدار کریں
کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب نہ بنے، ماحولیاتی آلودگی کو روکیں اور اس سے جو ہے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہونے والی چیزوں سے دور رہیں اور خود بھی رکیں، دوسروں کو بھی روکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور اس سے لوگوں کی صحت پر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا۔ تو بہرحال یہ جو عنوان تھا ہمارا کہ ماحولیاتی آلودگی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عنوان تھا جس کو بحمدہ تعالی مکمل کیا اس مقالے کو۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، دونوں جہاں کی نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے تمام جائز کاموں کو پورا عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ درس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو یا کچھ سبقت لسانی ہوئی ہو، لا علمی میں اگر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔